یہ کہانی ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی سب سے پرانی اور بڑی سیاسی پارٹی کی، یعنی نیشنل کانفرنس کے اندر چھپے ہوئے تنازعوں کی، جہاں دو بڑے لیڈر عمر عبداللہ اور آغا سید اللہ مہدی جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اور ایسے وقت میں جب کشمیر کی سیاست ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے، کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب نیشنل کانفرنس کے اندر بغاوت شروع ہوئی ہے، یا اس سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں؟ اگر ہم جموں کشمیر نیشنل کانفرنس یعنی JKNC کی تواریخ کی بات کریں گے تو تواریخ میں کچھ ایسے لمحات ہیں جب جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے 1950s کی یا 1983 سے 1984 کی، تو یہ دونوں واقعات جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی تواریخ کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ اس نے نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ جموں کشمیر کی سیاست منظر کو بھی بدل دیا تھا۔ پہلے بات کرتے ہیں 1950s کے واقعات کی۔ یہ وہ دور تھا جب جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے 1932 میں آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس بنائی تھی، جو 1939 میں نیشنل کانفرنس بنی تاکہ ہر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا جا سکے۔ 1947 میں جموں کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ ملنے کے بعد شیخ محمد عبداللہ نے 1951 کے الیکشن میں یعنی 75 سیٹیں جیتی اور جموں کشمیر کے پرائم منسٹر بنے۔ انہوں نے زمین واپس لینے جیسے بڑے ریفارمز لیے، لیکن ان کی اٹانومی اور پلبیسائٹ پر زور دینا جو ہے سینٹر گورنمنٹ کو پسند نہیں آیا۔ 1957 میں ایک بڑا واقعہ ہوا جب سینٹر گورنمنٹ جو کہ کانگریس کے انڈر اس وقت تھی نے شیخ عبداللہ کو پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ہندوستان کے خلاف جو ہے سازش کر رہے ہیں۔ اسی سے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے اندر بڑا ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ایک فریکشن شیخ بخشی غلام محمد لیڈ کر رہے تھے، نے سینٹر گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو چلایا، جبکہ شیخ عبداللہ کے سپورٹرز نے 1955 میں پلبیسائٹ فرنٹ بنایا جو اسٹیٹ کے لیے زیادہ اٹانومی اور سیلف ڈٹرمنیشن کی مانگ کر رہا تھا۔ یہ سپلٹ جو ہے گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس اور پارٹی کے اندر آئیڈیالوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے ہوا تھا۔ سینٹر گورنمنٹ کو ڈر تھا کہ شیخ عبداللہ کی پاپولرٹی اور ان کی پالیسیز ہندوستان کی سورنٹی کو خطرہ ہو سکتا تھا، خاص طور پر کولڈ وار کے دوران جب پاکستان اور انٹرنیشنل پاورز پلبیسائٹ کی بات کر رہے تھے۔ اس سپلٹ نے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو تھوڑی دیر کے لیے کمزور کیا، لیکن شیخ محمد عبداللہ کے سپورٹرز کے پلبیسائٹ فرنٹ ایک بڑا پولیٹیکل موومنٹ بن گیا۔ بعد میں 1975 میں شیخ محمد عبداللہ سینٹر گورنمنٹ کے ساتھ سمجھوتہ کر کے واپس آئے اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس پھر سے ایک بڑی طاقت بنی۔ اب آتے ہیں 1983-84 کے واقعے پر۔ یہ دور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ 1982 میں شیخ محمد عبداللہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے فاروق عبداللہ جو ہے چیف منسٹر بنے۔ 1983 کے اسٹیٹ الیکشن میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس 46 سیٹس جیت کر جو ہے فاروق عبداللہ کی لیڈرشپ میں پارٹی مضبوط تھی، لیکن سینٹر گورنمنٹ جو کہ کانگریس کی لیڈرشپ میں اس وقت بھی تھی اور اندرا گاندھی اسے لیڈ کر رہی تھی، فاروق عبداللہ کے انڈیپینڈنس اسٹانس سے خوش نہیں تھی۔ جولائی 1984 میں ایک بڑا سپلٹ ہوا جب فاروق عبداللہ کے بردر ان لا غلام محمد شاہ نے پارٹی کے خلاف بغاوت کی۔ شاہ کے ساتھ 12 جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے MLAs اور ایک انڈیپینڈنٹ MLA نے بھی بغاوت کی اور سینٹر گورنمنٹ کی سپورٹ سے گورنر جگ موہن نے فاروق عبداللہ کو چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ غلام محمد شاہ کو نیا چیف منسٹر بنایا گیا۔ انہوں نے جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس، جسے نیشنل کانفرنس خالدہ بھی کہا جاتا تھا، وہ بنائی۔ سپلٹ فیملی رائیولری، پولیٹیکل ایمبیشس اور سینٹر گورنمنٹ کی انٹرفیرنس کا نتیجہ تھا۔ کانگریس چاہتی تھی کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا ڈومیننس کم ہو اور اسٹیٹ پر زیادہ کنٹرول جو ہے سینٹر کا رہے۔ اس سپلٹ نے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو بہت نقصان پہنچایا اور اسٹیٹ میں سیاسی بے اعتمادی پیدا کی۔ شاہ کی گورنمنٹ 1986 تک چلی، جب اسے بھی ہٹا دیا گیا اور گورنر رول لگایا گیا۔ اس کے بعد 1986 میں فاروق عبداللہ کانگریس کے ساتھ الائنس کر کے واپس آئے اور وہ چیف منسٹر بنے، لیکن 1984 کی سپلٹ اور 1987 کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات نے کشمیر ویلی میں ڈس ایلجمنٹ کو بڑھایا، جو 90s کی ملٹنسی کے لیے ایک بڑا سبب مانا جا رہا ہے۔ حال ہی جو نیوز رپورٹس کے مطابق سری نگر میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر نواز صبح میں نیشنل کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی میٹنگ ہوئی، جہاں پر عمر عبداللہ اور روح اللہ مہدی کے درمیان شدید زبانی تکرار اتنا بڑھ گیا کہ روح اللہ کو میٹنگ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حالانکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے دونوں کو سنبھالنے کی کوشش کی،
मगर कोशिश बेकार रही। ये झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि मेहदी जो है खुले तनकीद कर रहा है कि उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है दिल्ली के साथ कंप्रोमाइज करती है, आर्टिकल 370 और स्टेटहुड जैसे अहम सियासी मामला पर समझौता कर रही है, जबकि ये दोनों डिमांड्स एनसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोर एजेंडा था। ये जो है रुहुल्लाह मेहदी जो कि एमपी श्रीनगर है। रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि एनसी ने अपना रुख बदल दिया है जब उन्होंने 42 सीट्स हासिल की, और उनका कहना था कि अब सीएम उमर अब्दुल्ला को अपनी एमएलएज और एमपी के साथ मिलकर दिल्ली में प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस बात पर उमर अब्दुल्ला ने ताना मारते हुए कहा कि अगर रुहुल्लाह मेहदी को इतनी ही फिक्र है तो वो बडगाम से बाई इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट का हिस्सा बने। मेहदी पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो पार्टी के अंदर वाचडॉग बनने की कोशिश कर रहा है, और ये भी याद रखे कि दिसंबर में जिस तरह से उन्हें ओपन मेरिट स्टूडेंट के साथ गुप्तकार रोड पर रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट भी किया था रुहुल्लाह के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का तब से कोई राब्ता नहीं था। आज जब ये मीटिंग हुई इसमें जो है दोनों की मुलाकात हुई। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पर्सनल नहीं है या लीडरशिप बैटल नहीं है, बल्कि कश्मीर की पॉलिटिक्स का एक नया फेस है जहां पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, पॉलिटिकल सर्वाइवल और आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन एक साथ जो है टकरा रहा है। आपकी राय क्या होगी, आप ज़रूर बताएं।